فقی ہے کیا؟ یہ اس کی ہماری فقہ میں ہے، فقہ اہل بیت میں کیا ہے، اہمیت ہے، حیثیت ہے، اور یہ ایجنڈا ولایت فقی کا کب سے شروع ہوا؟ بہت اچھے 3 حصے ہو گئے۔ دین سے، پہلا ولایت اور اس کے کیا ہے؟ چوتھا گول سے اس کے انکار سے، جی اس کے انکار سے، یعنی مجتہد کی تقلید واجب ہے، ٹھیک ہے، جی ہم کسی ایک کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی اگر اس سے انکار کریں ولایت فقی سے، جیسے جی مثلا مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ خامنہئی صاحب کا فتویٰ ہے وہ سب کے لیے ہے، جیسے ان کا ماتمی کا لیے، لیکن ہم سسائی صاحب کی تقلید کرتے ہیں، کوئی فرید سسائی صاحب کی کرتا، تو کیا ان پہ بھی لاگو ہوگا؟ ہاں صحیح، یہی اصل تو یہ سوال یعنی ہم ایک مجتہد کی کرتے ہیں تو دوسروں کے ہم انکار کرتے ہیں، تو اس کی کیا ہاں بہت اچھا۔ نمبر 1 تو پہلی بات یہ ہے کہ ولایت فقی ہے کیا؟ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے امام علیہ السلام کو ولایت حاصل ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، امام کو ولایت کس نے عطا کی؟ اللہ اور رسول نے عطا کی۔ بے شک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو یہ جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے کہ علی کو مولا بنا، اور مولا کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں خطبہ غدیر میں رسول خدا نے یہ آیت پڑھی، پھر یہ اعلان من کنت مولا کیا۔ وہ آیت کیا تھی؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے اوپر ان کے ذات سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، اولیٰ بالتصرف یعنی حاکمیت، یہ معنی ہے۔ اس کے بعد آیت پڑھنے کے بعد من کنت مولا ہو فہذا علی، جس مومن کے اوپر میرا حق تصرف زیادہ اس کے اوپر علی کا بھی، اور 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اعلان کیا۔ اس میں تو کسی شیعہ کو بھی اشکال نہیں ہے، اور حتیٰ بہت سارے اہل سنت جیسے ڈاکٹر طاہر القادری وغیرہ نے اور لوگوں نے جو ہے نا وہ کتاب بھی لکھی، سیف جلی علی منکر ولایت علی، پوری اہل سنت مصادر سے، کہ منکر ولایت علی کے لیے لٹکتی ہوئی وہ تلوار، جو انہوں نے کتاب لکھی 40 کے قریب 50 کے قریب اہل سنت مصادر اور علماء کے حوالے دیے کہ یہ چیز ثابت ہے غدیر پہ۔ اور آغا امینی نے کتاب الغدیر جو 11 جلدوں میں شروع میں چھپی تھی، وہ اس پہ سنی شیعہ مصادر سے، قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، اشعار سے، علماء کے اقوال سے ولایت علی کو ثابت کیا۔ اچھا، ڈاکٹر طاہر القادری نے ڈنڈی کہاں ماری؟ اس کا ایک مرید آیا تھا ادھر، ایک پروفیسر، تو اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے جا کر کہنا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے علی مولا و آقا ہے، لیکن جو حکومت کے اعتبار سے ولایت ہے دنیاوی وہ ابوبکر کو ہے۔ تو میں نے کہا یہ ڈنڈی ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے جب کہا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں روحانی اور دینی اعتبار سے آقا میں ہوں، دنیاوی کوئی اور ہے، بلکہ رسول خدا دین کے بھی آقا اور دنیا کے بھی آقا اور سردار ہے، تو مولا علی بھی اسی طرح کوئی تخصیص نہیں ہے، تو لہذا یہ انہوں نے دونوں طرفوں کو رکھنے کے لیے ڈنڈی مار دی۔ اب آگے طارق جمیل، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ حدیث جو میں نے پڑھی، مان کو ویڈیو اس کی وائرل ہے، یہ تبلیغی جماعت والوں کے ہیڈ رہے ہیں، ہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، من کن تو مولا کا معنی یعنی سردار ہے، آقا ہے، حاکم ہے، دوست نہیں ہے، یہاں پڑوسی چچا زاد نہیں ہے، یہ انہوں نے بھی تائید یعنی سمجھ گئے اور خیر مرزا انجینئر بھی اس کو مان رہا ہے۔ یہ میں ایک تمہید باندھی ہے کہ ولایت کوئی شے ہے، ایک طبقہ ہے وہ ولایت کو نہیں مان رہا، یعنی اہل بیت کی ولایت کو نہیں مانتا، اور جو شیعہ جو مانتے ہیں وہ بہت سارے شیعہ ہیں خصوصاً بر صغیر میں، وہ زبانی طور پر کہتے ہیں مولا علی مولا علی۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی ہے کہ جو آقا حکم دیں گے میں غلام ہوں، میں نے اس پہ عمل کرنا۔ ولایت کا یہ معنی ہے، فقط زبانی یا علی کہہ دینا، زبانی علی اور ولی اللہ کہہ دینا، زبانی مولا، یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا وہ طاعت سے ہوگا۔ مولا کا معنی ہے کہ اطاعت اسی کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، علی مولا ہے، یعنی اہل بیت سارے مولا ہیں، یعنی ان کی اطاعت کرنی ہے، جو انہوں نے حکم دینا عقیدے میں، عمل میں، اس پہ فروع دین میں اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ تو ولایت کا اجمالی۔ اب ولایت فقی کی طرف آتے ہیں، تاکہ ولایت فقی یہ نہ لگے کہ کوئی عجیب سی شے ہے، پہلے ولایت کا معنی تو سمجھ آ جائے نا۔ اب ولایت فقی کا کیا معنی ہے؟ ولایت فقی کا معنی سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے والدین کو بعض چیز میں ولایت ہوتی ہے، خصوصاً والد اور دادا کو، یہ فقہی مسائل میں ہے کہ نکاح کرتے ہوئے اگر لڑکی باقر ہے
ٹھیک ہے، باکرہ لڑکی ہے تو اس کا جو ہے نا باپ اور دادا سے اجازت نکاح میں شرط ہے، ورنہ نکاح باطل ہے۔ یہ اغلب فقہا نے یہی بات کی ہے، یہ ولایت ان کو حاصل ہے۔ یا ابھی نابالغ ہے بچہ یا بچی، اس کا نکاح دادا یا والد اپنا ولایت کے تحت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی والد کو دادا کو ولایت حاصل ہے، ولو بعض امور میں حاصل ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں فقیہ کی ولایت کی طرف۔ فقیہ کی ولایت روایات سے ثابت ہے، اور اس پہ میں چند ایک روایات بھی پیش کر دیتا ہوں، لیکن اس کا معنی کیا ہے ولایت فقیہ کا؟ سارے فقہا شروع سے لے کر آج تک سب ولایت فقیہ کے قائل ہیں۔ غور کیجیے، فقیہ کو ولایت حاصل ہے، یعنی اس کا حکم چلے گا، ٹھیک ہے، لیکن اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں وسیع ولایت حاصل ہے، بعض کہتے ہیں چند خاص چیزوں میں ولایت حاصل ہے۔ مثلا جو کہتے ہیں بعض چیزوں میں ولایت ہے، مثال کے طور پہ یہ اوقاف جو ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، امام برگاہ ہے، حرم ہے، ٹھیک ہے، یتیم ہے جس بچے کا کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو، یتیم کے مال کے اوپر ولایت ہے کہ اس کو حکم دے کہ فلاں کو کہ آپ اس یتیم کے مال کو خرچ کریں اس کی پرورش میں، مثال کے طور پہ مدارس ہیں۔ یہ ولایت خاص، یعنی وہ امور جن کا چلنا لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، ان پہ فقیہ کو ولایت حاصل ہے غیبت امام کے زمانے میں، غیبت امام۔ یہ سارے فقہا اس حد تک قائل ہیں۔ باقی بہت سارے فقہا ولایت مطلقہ یا عامہ کے قائل ہیں، یعنی فقیہ کو ویسے ہی ولایت حاصل ہے جیسے امام کو ہے، لیکن فرق یہ ہے امام کی ولایت اللہ اور رسول کی طرف سے ہے، اور امام نے فقیہ کو ولایت دی ہے، امام نے فقیہ کو ولایت دی ہے۔ اچھا اب وہ ولایت دی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو وہ مشہور توقیع جو امام نے خود لکھوا کے اور یا لکھ کے اور خود اپنی مہر لگا کے، وہ مشہور توقیع، کئی توقیعات امام کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں، ان میں ایک یہ ہے، اس میں فرماتے ہیں اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، کہ جو نئے نئے مسائل ہیں اس میں ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، فإنہم حجتی علیکم، پس وہ تمہارے اوپر میری طرف سے حجت ہے، وَأَنَا حُجَّتُ علیہم، بعض روایت میں بعض میں فقط انا حجت، میں اللہ کی حجت۔ اب یہاں امام نے فقہا کو کیا بنایا؟ حجت بنایا، امام نے حجت بنایا، یعنی جتنے بھی نئے مسائل ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں راوی وہ کچھ اسی پہ اڑے ہوئے ہیں، جیسے یاری اڑا ہوا تھا، اور اسی سے بات میرے جو مناظرے اس سے ہوئے 3 مناظرے اسی کے یوٹیوب چینل پہ، اسی نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ بھائی مرجعیت تو بدعت ہے، تو آؤ ثابت کرو کوئی اگر ایسی حق۔ تو میں نے یہی پہلی حدیث ہے توقیع امام لے کے آئے تھے، اما الحوادث واقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیث، فرجعوا رجوع کرو، اور جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہی مرجع ہوتا ہے، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ مرجع ہوتا ہے۔ تو مرجعیت تو حدیث سے ثابت ہوگی امام کے قول سے، تو وہ کہتا ہے مرجعیت کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ کہتا ہے نہ کسی روایت میں نہ آیت میں۔ میں نے کہا یہ دیکھو یہ روایت آپ کہاں لے گئے؟ پہلے 10 منٹ میں ہی وہ کھلا گیا تھا، وہ پہلا مناظرہ اٹھا کے دیکھ لیں، جی دیکھا ہے۔ اور اس میں جو کمنٹس اس کے فالورز تھے، حالانکہ اسی کے فالور تھے، میں تو پہلی دفعہ میڈیا پہ اس طرح آیا، تو وہ اس کے فالورز اسی کے خلاف پہلا دوسرے مناظرے تیسرے میں اس نے ڈیلیٹ کیے ہیں جو اس کے خلاف کمنٹ جاتے، پہلے مناظرے کے ابھی تک اغلب موجود ہے، ابھی تک دیکھو اغلب کمنٹ 80%، 75-80% وہ اسی کے حق میں جو بندہ ناچیز نے دلیلیں دی، تقلید اور اجتہاد اور مرجعیت۔ یہ میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ یہ اس کا اگلا چیلنج تھا کہ ولایت فقیہ ثابت کرو، وہ عربی میں بھی کہہ رہا تھا، اردو میں بھی، ساری زبانوں میں۔ اسی حدیث سے ولایت فقیہ بھی ثابت ہوتی ہے، اسی قول امام توقیع امام سے ولایت اما الحوادث، میں نے وہ ثابت کیا۔ وہ کہتا تھا راوی، میں نے کہا راوی آئندہ کے مسائل پچھلی روایتوں سے کیسے نئے مسائل، مثلا کرونا آیا روایت نہیں ہے، مثال طب کے نئے مسائل ہیں روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں نئی آ رہی ہیں، بینکنگ ہے، انشورنس، بہت ساری، اس میں بیان تو روایت نہیں ہے کہ امام سے پوچھو کہ انشورنس جائز ہے یا نہیں، بینک میں پیسے رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پچھلی روایتیں اور پچھلے قاعدے کلیے جو ائمہ نے دی ہے، مثلا استصحاب کا قاعدہ اور قاعدہ، تو اس سے اگلے نئے مسائل کا حال دینا، اسے فقاہت کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ فقاہت۔ تو راوی ٹھیک ہے موجود، لیکن مقصود امام ہے کہ وہ فقہات جو پچھلی ہمارے قواعد کلیہ یا روایات سے آئندہ کے مسائل کا حال دیں، ان فقہا کی آپ ان کی طرف رجوع کریں، وہ مرجع، امام ان کو مرجع بنا رہے ہیں۔ یہ اور دوسری بات،
حوادث جمع ہے، حوادث جمع ہے اور الف لام داخل ہے، اور اس پہ جب الف لام آ جائے جمع پہ تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی امام نے یہ نہیں کہا فقط دینی مسائل میں فقہا کی طرف، دین و دنیا کے سارے مسائل میں جو فقیہ کہے گا وہ حجت ہے، جو فقیہ بات نہیں کہے گا دنیا کے مسئلے میں بھی وہ حجت نہیں ہے آپ کے اوپر، وہ حجت نہیں ہے. تو فقیہ کو دین کے مسئلے میں بھی حجت فقیہ ہوا، دنیاوی مسئلے میں بھی حجت ہے. اسی یعنی جو فقیہ کہے گا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، وہ امام اس پہ راضی، اس بات پہ راضی ہے. یہی ولایت فقیہ ہے. تو اسی توقیع سے جو ہے مرجعیت اجتہاد و تقلید بھی ثابت ہوتی ہے، اور اسی توقیع سے ولایت فقیہ بھی ثابت. وہ تو بھاگ گیا نا بعد میں یاری، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا ہار گیا ہے، اپنے فالورز کے سامنے ہار گیا، بعد میں اس نے ڈرامے بازیاں کی، بعد میں اس نے بد اخلاقیاں کی، جیسے وہ اہل سنت کے ساتھ بھی کرتا ہے. اس طرح کے جب بندہ ہار جاتا ہے دلیلیں نہیں ہوتی، اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بد اخلاقی کرو، احانت کرو، انسلٹ کرو، تلوار اٹھاؤ، یہ اگلے مرحلے ہوتے ہیں. جب دلیل ختم ہو جائے، جب رسول خدا کے خلاف لوگوں کی دلیلیں ختم ہو گئیں، معجزے بھی دکھا دی سک، پھر تلوار اٹھانے پہ آ گئے. تو وہ یہ اس نے آخری ہتھکنڈا، یہ میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ تفصیلی بات اس میں موجود ہے، اب اتنا وقت نہیں اس میں جاؤں. اچھا اب بات رہ گئی سند کی، اس پہ وہ آیا سند. میں نے پورا دوسرے ظاہر مناظرے میں پورا تقریباً کو آدھا پونا مناظرہ 4-5 گھنٹے سند کو میں نے ثابت کیا کہ جو 3-4 راوی ہیں، زیادہ زیادہ امام اور جو ہے نا کلینی کے درمیان 3-4، بعض میں 4 ہے، بعض میں 3 راوی ہیں، سب جلیل القدر ہیں، سب علماء. یہ میں نے سند پہ زور لگایا پورے مناظرے کئی گھنٹے اسی پہ کہ اس کی سند بھی صحیح، سند بھی صحیح، جلیل القدر سارے راوی علماء ثقات جلیل عظیم راوی. اچھا یہ بھی ثابت ہو گیا. تو میرے خیال میں اس سے بہترین دلیل نہیں ہو سکتی جو ولایت فقیہ پہ ہے. جو بھی مسئلہ ہے، نیا پرانا مسئلہ، اس اور اچھا اس میں ایک اشکال اٹھایا گیا کہ بھئی نئے مسائل میں تو پرانے میں کہاں جاؤں، وہ کدھر اس کا مطلب ہے. میں نے کہا اسی حدیث میں پرانے مسائل میں بھی فقہا کی طرف رجوع کا حکم ہے، اسی توقیع امام. کیسے؟ غور کیجیے. میں نے کہا جب امام کہنا ہے رجوع، مثلا آپ گھر سے آئے ہیں، مدرسے سے آئے ہیں، ابھی آپ زیارت کر کے کدھر جائیں گے؟ رجوع کو واپس لوٹیں گے نا ادھر گھر. تو رجوع کے جملے میں ہی امام کہہ رہے ہیں یعنی باقی پچھلے مسائل میں بھی آپ فقہا کی طرف جاتے ہو، لیکن نئے مسائل میں بھی ادھر ہی جاؤ. اسی رجوع میں ہی کرینہ ہے کہ پرانے مسائل بھی انہی سے پوچھنے ہیں جو پہلے والے مسائل ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فقط نئے مسائل نہیں، فقط نہیں، سب مسائل میں فقہا کی طرف. اچھا یہ بات ہو گئی ختم. یہ سب سے بڑی دلیل جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل اس مناظرے میں جا کے دیکھ لیجیے. اچھا اب یہ ولایت فقیہ ثابت ہو گئی، عامہ ثابت ہو گئی. شیخ مظفر جیسے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں، عقائد امامیہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ریاست فی امور دین و دنیا، ولایت فقیہ کیا ہے؟ دین و دنیا کے امور میں ریاست، حکومت، حکم، سرداری، یہ فقیہ کو آتا ہے، امام نے عطا کی. اچھا یہ ہو گئی. اب اس میں ایک چیز رہ گئی. اس طرح شیخ نائنی جو ہے سید خوئی کے بھی استاد ہیں، شیخ نائنی انہوں نے بھی یہ اس نظریے کے قائل، انہوں نے بھی کتاب اس پہ لکھی. آغا خمینی جیسے وہ آغا جو ہے نا جنہوں نے بہت تفصیلی بات لکھی ولایت فقیہ پہ، جو فوت ہوئے تھوڑا عرصہ پہلے، منتظری، آغا منتظری، وہ ان کی تفصیلی ولایت فقیہ پہ کتاب موجود ہے، جن کے آغا خمینی کے بعد جن کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اب ہوں گے ایران کے رہبر. تو وہ بارکف کسی وجہ سے نہ ہو سکے، لیکن ان کی ابھی بھی مباحث ولایت فقیہ میں اور بھی بہت سارے ابھی موجودہ مہاراج نجف میں سے بھی بعض ولایت فقیہ عامہ مطلق جیسے قبلہ حافظ بشیر نجفی صاحب ہیں اور لوگ بھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. ولایت فقیہ کا معنی سمجھ آ گیا. ولایت فقیہ سب قائل ہے، لیکن اختلاف فقط اتنا ہے کہ سب امور میں ولایت ہے، یہ خاص امور میں ہے. بعض کہتے ہیں خاص میں، بعض میں ہے. یہ ہو گیا پہلے آپ کے سوال کا حصہ. دوسرا آپ کا حصہ سوال کا یہ تھا کہ اگر اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، اختلاف ہو جائے، جو مہم حصہ آپ کے سوال میں وہ یہ ہے تو اب کیا کریں. اختلاف میں آپ یہ دیکھیں کہ جو عالم فقیہ ہے، جو عالم فقیہ ہے، اس عالم فقیہ کی اگر آپ تقلید میں ہیں تو آپ اپنے فقیہ کے فتوے پہ عمل کریں. اگر ٹکراؤ نہیں ہے پھر تو بات ہی ختم ہے. لیکن اگر اختلاف ہو گیا ہے، جو ولایت فقیہ عامہ کا قائل ہے اور جو خاصہ کا قائل ہے، دونوں صورتوں میں جو عالم فقیہ ہے اس کے فتوے کو دیکھیں. یہ ایک بات. پھر اس سے اگلی بات
اگر احتیاط ممکن ہے کہ آپ جم بندی کر سکتے ہیں پھر آپ احتیاط کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے، احتیاط کر لیں۔ اور آخری بات ہے کہ آپ کے مجتہد کے فتوے سے نہیں ٹکرا رہا، احتیاط یہ ہے کہ جو ولایت فقیہ عامہ کا قائل فقیہ ہے اس کے فتوے پہ عمل کر لیا جائے، تاکہ لوح محفوظ میں جو مطلوب ہے وہ اس میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ یہ تھا خلاصہ، اور کوئی سوال کا حصہ رہ گیا تو حصہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ یعنی کہ امام کے جو 4 رائے وہاں سے ہی شروع ہوئی یا یہ خمینی صاحب کے دور سے؟ نہ ہاں، یہ جو سوال ہے یہ میں نے اچھا سوال ہے، ہاں اس کا جواب بھی واضح ہو گیا کہ یہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے غیبت کے زمانے میں فقہا کو ولایت دی ہے، ایک فقیہ کو نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اما الحوادث الواقعہ فرج فیہ الی روات حدیثنا، یعنی سارے فقہا کو ولایت دی ہے، یہ بھی ایک اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تطبیق جو ہوگی فقہ ولایت فقیہ کی، جس کے ہاتھ میں حکومت ہوگی وہ عملی تطبیق کر سکتا ہے، باقی کے پاس عملی تطبیق نہیں، ولایت ان کو حاصل ہے لیکن عملی تطبیق نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے یہ ہے سب کو۔ باقی رہا یہ شیخ خمینی کے زمانے سے نہیں شروع ہوا، خمینی کے اکثر لوگ یہی سمجھتے نہیں، یہ غلط فہمی ہے، نہیں یہ غلط فہمی نہیں، غلط فہمی ہے، یہ امام زمانہ نے توقیع جاری کی، اس سے پہلے یعنی اس زمانے سے یہ ولایت حاصل، اس سے پہلے کہ اور امام کا فرمان موجود ہے، اور اگرچہ اس کا تعلق جو ہے وہ فیصلوں سے ہے، یعنی قضاوت سے ہے، کہ امام کسی نے پوچھا مولا اگر آپ کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ کدھر جائیں، طاغوت کے پاس جائیں جو طاغوتی نظام ہے، تھانے کچہری جائیں، کدھر جائیں؟ امام نے کہا اگر وہ حق بھی اس کا بنتا ہوا تو وہ گویا حرام کھا رہا ہے، ادھر جانا جائز نہیں ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مِنْكُمْ مضمون روایت یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ میں سے جو ہم سے اس نے حلال و حرام سیکھا ہے، حلال و حرام کو جانتا ہے اور اس میں نظر رکھتا ہے، یعنی فقیہ ہے، تو فَجَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے اسے، یہ سابقہ ائمہ میں سے روایت صادر ہوئی، میں مقبولہ عمر ابن حنظلہ، ٹھیک ہے، روایت علماء نے اس کو قبول کیا، اس لیے مقبولہ کہتے ہیں، کہ اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے اسے تمہارے اوپر حاکم قرار دیا، میں نے تمہارے اوپر جعلتُ علیکم حاکما، میں نے حاکم قرار دیا، اور پھر فرمایا اگر اس نے اذا حکم بحکم اللہ اور بحکمنا، اگر وہ ہمارے حکم یا اللہ کے حکم، یعنی ایک ہی وہ بات ہے، وہ اس نے حکم لگایا اور پھر اس سے قبول نہ کیا گیا، اس سے حاکم سے، فقیہ سے، فعلینا ردا، اس نے ہمارے حکم کو ٹھکرایا، وراد علینا کراد اللہ، جس نے ہماری بات کو ٹھکرا دیا گویا اس نے اللہ کو ٹھکرا دیا، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، وراد علی اللہ علی حد شرک باللہ، معصوم فرماتے ہیں جو اللہ کی بات کو ٹھکرا دے وہ حد شرک پہ کھڑا ہے، خدا کی اطاعت میں شرک جیسے۔ تو اس طرح بہت ساری ادلہ ہے، اب ہمارا محل کلام یہ نہیں کہ باقاعدہ اجمالی سی بات ہے، کسی نے تحقیق کرنی، یہ کتابیں بھی میں نے بتا دی اور وہ مناظرہ بھی بتا دیا، پہلا مناظرہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کو بھی دیکھ لیں اور اس کو بھی دیکھ لیں، 3 مناظرے ہیں، تینوں کو دیکھ لیں، تو کتابیں بھی ہیں، اردو میں بھی ظاہراً ہوں گی، تو آپ اس کا تفصیلی، یہ مختصر جواب ہے، اور کوئی نقطہ تو نہیں رہ گیا اس میں ایک ہے کہ اگر ہم ایک مجتہد کی تقلید کرتے ہیں